نحمده ونستعين ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وآلانا وعولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا. ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بگایا تھا. ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پہ چاند ستارہ ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. پاکستان کو ہم سب مل کر پاکستان بنائیں گے. قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بگائیں گے. پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود با حضور جان جانا حضور جان ایماں
رحمت کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، حسین کائنات، بادشاہ کائنات، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ جی کی عظیم اہل بیت پر، آپ کے کریم اصحاب پر، اور قیامت تک آپ سے وفائیں اور محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے۔ حضرات ذی وقار، بڑے پر مسرت اور عظیم لمحات ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور نئے سال کا اسلامی آغاز بھی ہو چکا ہے، اور جس ملک میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں اس کی آزادی کے بھی دن آ پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کو تا صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ حضرات ذی وقار، کوئی بھی چیز نئی بنائی جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی تعریف رکھی جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ جو چیز ایجاد کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جس وقت یہ پاکستان بنایا گیا تو اس وقت اس کی 3 لفظوں میں یا 3 مختلف حصوں میں اس تعریف کو تقسیم کیا گیا۔ یہ پاکستان کیسے بنا؟ سب سے پہلے یہ پاکستان حضور سیدی فیض عالم کی نظر کرم سے حضور کی کرامت ہوئی، حضور داتا علی حجویری کی کرامت سے پاکستان مارکہ وجود میں آیا تھا۔ بولیں یار، سمجھ آئی ہے؟ حضور سیدی فیض عالم کی کرامت کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ بولیں یار، کرامت کا کیا نام ہے؟ آپ بولیں۔ آج ملک پاکستان کے حوالہ سے ہی آپ تک کچھ باتیں پہنچانی ہے، آپ ساتھ دیں گے تو یہ بات آگے چلے گی۔ داتا صاحب کی کرامت کا کیا نام ہے جی؟ پاکستان۔ اور بھی بڑی کرامتیں ہیں لیکن جو ایک عظیم اور بڑی کرامت ہے اس کا کیا نام ہے جی؟ آپ بولیں گے تو جناب والا یہ مودی کی جو دھوتی ہے اس وقت ہی یہ کھلے گی، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ابھی بھی پاکستان کے اوپر اسی طرح ظلم و ستم کر رہا ہے، ابھی بھی وہ جناب والا ہمارے مسلمان بھائیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ان علماء کرام اور ان مشائخ کرام کا دامن پکڑنے والے ہیں، ان عظیم ہستیوں کا نام لینے والے ہیں۔ جس وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے چلتے تھے، ان کے کھروں سے جو آوازیں نکلتی تھی، ان کی آوازوں سے کافروں کی ماؤں کے حمل نیچے گر جاتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ یہ جو آ رہے ہیں کوئی عام نہیں بلکہ محمد عربی کے غلام نکل کے جا رہے ہیں۔ بتائیں جی، پاکستان کس کی کرامت ہے؟ داتا صاحب کی سب سے بڑی کرامت کا کیا نام ہے جی؟ پاکستان۔ اور یہ پاکستان حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ علیہ کے عظیم کارنامے کا نام ایک پاکستان ہے۔ اس سے آگے جب ہم نکلتے ہیں تو یہ پاکستان بنا کیسے؟ اس کو بنانے میں بڑی قربانیاں دینی پڑی، اور واقعی ہی قربانیاں دی گئیں، لیکن سب سے بڑی قطب مدینہ، اور جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء کے سامنے بیٹھ کے گزارا، قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، اور یہ مرید ہیں میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے۔ یہ جناب والا 1947 کے اندر رات 27ویں شب تھی، تہجد کا ٹائم تھا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء کے سامنے کھڑے ہیں اور عرض یہ کر رہے ہیں، حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک بن جائے جہاں پہ قانون چلے تو آپ کا چلے، اگر نام لینے والا ہو تو آپ کے ہوں، اگر سلام پڑھا جائے تو آپ پہ پڑھا جائے۔ تو حضور کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے حضرت ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں تو عرض کرتے ہیں، حضور میں کوئی درخواست لے کے آیا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ضیاء الدین مدنی، نظر اٹھاؤ، نظر اٹھاؤ، ہم نے تار ملا لی ہے،
تار پاکستان کی طرف کر دی ہے. اب تو صبح جس وقت نماز پڑھے گا تجھے خوشخبری مل جائے گی، پاکستان مارکہ وجود میں آ چکا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. یہ معجزے کو کبھی زوال نہیں آئے گا. اور یہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے، اور ان کے مریدوں بڑے زیادہ مرید ہیں. ان میں سے ایک مرید کا نام حضرت مولانا الیاس عطار قادری ضیائی رحمۃ اللہ علیہ ہے. میرے اہل سنت کے عظیم شاہکار، عظیم تاج، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کے ایک مرید کا نام ہے. اور ان کے مریدوں کے آگے پھر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں مرید ہیں. اور انہوں نے جب ایک وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم پورے عالم اسلام کے اندر سنتوں کا بول بالا کریں گے، تو یقین مانے پیر الیاس عطار قادری وہ عظیم ہستی ہے کہ جس طرف رخ کرتا تھا لوگ آپ کا لہجہ اور آپ کا کردار دیکھ کے ایسے گناہگار لوگ جو ساری رات کلبوں میں گزار دیتے تھے، نمازوں کے قریب نہیں آتے تھے، ایسا امیر اہل سنت نے اپنا رنگ چاڑا. اب وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. یہ ان کے ایک مرید کا نام ہے. انہوں نے عرض کی تھی حضور ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضیاء الدین مدنی تو تار سے تار ملا، اب جب تو صبح جائے گا تو تجھے خوشخبری ملے گی کہ پاکستان بن چکا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا نام ہے. اور آپ دیکھیں نا، جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کے اب تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں، جتنے بھی وزیر فقیر اور جتنے بھی اوپر والے عہدے پہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، اس پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، یہ میرے آقا کی خصوصی نظر کرم ہے اس پاکستان کے اوپر. یہ سارے کے سارے لٹیرے ان کا ایک نہ ایک دن اینڈ ہو جانا ہے، لیکن یہ پاکستان کی جو عظیم صدائیں ہیں اور عظیم ہوائیں ہیں یہ تا صبح قیامت تک انشاءاللہ ایسے ہی لہراتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز. دوسری بات کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا نام بولیں یار، معجزے کا نام. اور تیسری بات اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام پاکستان ہے. کیا ہے جی؟ پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ یہ پاکستان جس وقت بنایا گیا تھا نا تو اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد تھے، کچھ نہ کچھ چیزیں تھی کہ جس بنا پہ اس پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب والا لوگ سارے کے سارے نمازیں پڑھتے رہیں اور جناب والا سارے کے سارے کام کرتے رہیں، لیکن اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہم جس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، جس وقت ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں. اس پاکستان کو بہت زیادہ کرم ہوا اس کے اوپر، تب یہ پاکستان وار کے وجود میں آیا. اور اگرچہ یہ پاکستان کو شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس پاکستان کے اندر حضور جانے جانا کی ولادت ہوئی، اگرچہ یہ شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص دعا ہے جو آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کہاں پہ ہوئی جی؟ مکہ شریف میں. کہاں پہ جی؟ مکہ المکرمہ میں میرے اور آپ کے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی. 12 ربیع النور شریف کے دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، صبح 4:21 کے اوپر اپریل کا مہینہ ہے. میرے اور آپ کے آقا مکہ میں تشریف لے کے آ گئے. بات آزادی کی ہے، لیکن
آزادی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریم آقا کی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردہ، سو مکر بہانے کر کے ویڑے اسے دے مردہ۔ جتنا بھی یہ فیض پاکستان میں بٹ رہا ہے یہ سارا کا سارا حضور کے قدموں کی برکت سے بٹ رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر خاص عطا ہوئی گئی جس وقت یہ پاکستان مارکہ وجود میں آیا۔ اگرچہ کریم آقا کی اس پاکستان کے اندر ولادت نہیں ہوئی، لیکن آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مکہ المکرمہ کو بھی جو عزت ملی ہے نا، وہ میرے اور آپا کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقہ سے ملی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے پہلے خانہ کعبۃ اللہ تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، حجر اسود بھی تھا، لوگ زمزم بھی پیتے تھے، لیکن تب اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ کہیں سے بھی نہیں ملتا کہ کریم آقا کی ولادت باسعادت سے پہلے سب کچھ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ لوگ اس وقت بھی طواف کرتے تھے، حجر اسود بھی چومتے تھے، وہ جناب والا آب زمزم بھی پیتے تھے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے حسین شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، جہاں پہ تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی بھی قسم ہے۔ اگر مکے کو یہ شرف ملتا ہے تو یہ میرے اور آپ کے آقا کے قدموں کی برکت سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سب کچھ تھا، لیکن رب نے قسم نہیں اٹھائی۔ رب نے قسم اس وقت اٹھائی کہ محبوب بے شک مدینے کے اندر کعبۃ اللہ ہے، میرا گھر ہے، حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، جناب ابراہیم کے قدمین شریفین ہیں، لیکن میں نے قسم نہیں اٹھائی۔ قسم اس وقت اٹھائی اے محبوب جب تو فجر کی نماز پڑھ کے مسجد حرام سے باہر نکلتا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تیرا چلنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں تیرے شہر کی بھی قسمیں اٹھانا شروع ہو گیا ہوں۔ اگر مکے کی قسمیں کھائی گئی ہیں تو یہ بھی میرے اور آپ کے آقا کے قدموں کی برکت سے کھائی گئی ہیں۔ اور اس کے آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے تو کمال کی بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں کہ جس وقت لوگ ہجرت کرتے ہیں، جتنی دیر تک میرے اور آپ کے آقا مکہ شریف کی سرزمین میں تھے اس وقت تب رب مکہ شہر کی قسمیں اٹھاتا تھا، لیکن جس وقت میرے اور آپ کے آقا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو پھر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی، پھر رب نے مدینہ المکرمہ کی قسمیں اٹھانا شروع ہو گئی، کیونکہ جدھر جدھر میرا محبوب جائے گا، جدھر جدھر محبوب کے عظیم قدم لگتے جائیں گے، رب فرماتا جائے گا محبوب تیرے قدم لگتے جائیں گے، ہم ان چیزوں کی قسمیں اٹھانا شروع ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک جگہ وہ بھی ہے، آپ احباب کے سامنے وہ جمعہ میں بیان کی گئی تھی کہ جس جگہ کے اوپر 10 سال میرے آقا نے مسلسل قدم لگائے تو رب کائنات نے فرمایا کہ پوری دنیا میں قیامت آ جائے گی، ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگر مکے میں ہیں تو رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے حسین شہر کی قسم جہاں پہ تیرے قدم لگتے ہیں۔ اگر میرے آقا مدینے میں جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ اے محبوب جس جگہ پہ تیرے 10 سال قدم لگے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس جگہ پہ 10 سال قدم لگے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ جنت کے اعلیٰ باغوں میں سے ایک باغ یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت ہے کہ جدھر جدھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اگر حرم شریف سے باہر نکلتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ محبوب تیری حسین قدموں کی بھی قسم، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن
سیدی اعلیٰ حضرت تو کمال ہے نا. کہتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، کہتے ہیں کہ بچپن میں تھے اس وقت بھی رب قسمیں اٹھاتا تھا، لیکن جس وقت جوانی میں آ گئے، جس وقت آپ بڑھاپے میں گئے، آپ کا ایک ایک سانس چلتا تھا، رب ایک ایک سانس کی قسمیں اٹھاتا تھا. کہتا تھا اے میرے محبوب یا ایھا المزمل، تو جب میری عبادت کرتا ہے تو اے مزمل کی چادر والے تو مجھے بڑا سونا لگتا ہے. یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اگر پورے قرآن میں آپ نے میرے محبوب کی نعتیں ڈھونڈنی ہیں تو ہر لفظ میں مجھے اور آپ کو کریم آقا کی نعتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ رب نے یہ قرآن بھیجا ہے تو کس کے صدقے سے بھیجا ہے؟ کریم آقا کے قدموں کی برکت سے ہی بھیجا ہے. ہر کام ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا وادی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا وادی صورت پہ کمال ہے جی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ آپ کو یہ اور مجھے یہ موقع نہیں ملا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ادھر ہوئی، اور نہ ہی یہ موقع مل سکا کہ حضور جس وقت اس بظاہر دنیا سے تشریف لے کے گئے تو آپ کا وہ جو گنبد خضرا ہے وہ پاکستان میں نہیں بنا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جسے حضرت امام احمد نے اپنی مستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410 کے اوپر روایت کیا، اور اس کو روایت کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ وجہ اللہ الکریم ہے. بولیں یار کون ہیں جی؟ مولا علی. ان کے تو نام ہی ایک کشش ہے، ان کے نام ہی ایک وجکہ ہے، ایک جرت ہے. اس کو روایت کس نے کیا؟ حضرت علی نے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ دو چیزیں ہیں، نہ تو ولادت ہوئی نہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ وجہ اللہ الکریم اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ہند کے علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. کیا آتی ہے جی؟ ہند کے علاقے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. پوری کائنات کے اندر، پوری روح زمین کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کسی خاص علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، بلکہ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس پاکستان اور ہند کی طرف منہ کرتے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اے میرے غلاموں، مجھے اس علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. بابا ٹھنڈی ہوائیں کیوں آتی ہیں؟ اس کو بھی تو سمجھنا ہے نا. یہ بات کو آگے لے کے چلیں. ٹھنڈی ہوائیں کیوں نہ آئیں؟ جس دھرتی کے اوپر میرے اور آپ کے پیارے حضرت داتا علی حجویری تشریف فرما ہوں گے اس جگہ سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی. جس علاقے کے اندر حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہوں گے اس سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی. جس علاقے کے اندر بابا فرید رحمت اللہ علیہ ہوں گے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی. اور تو اور جس علاقے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں گے اس علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی. جس علاقے میں ممتاز قادری ہو اس علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی. اور جس علاقے میں امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی صاحب ہوں اس علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی. اور یہ شرف حاصل ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک علاقہ ایسا ہے جس علاقے کے لوگوں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور وہ کوئی علاقہ عام نہیں بلکہ میرا اور آپ کا ملک پاکستان ہے. اس پہ خاص نظر کرم ہے. کرامت کس کی ہے جی؟ داتا علی حجویری کی. معجزہ کس کا ہے؟ حضور جانے جانا کا.
اور نعمت کس کی ہے؟ اللہ رب عزت کی۔ جب تین ہستیوں کی اس کے اوپر نگاہیں ہوں، ساری کی ساری دنیا اس کے لوٹ کے کھاتی رہے، یہ لوگ کھا کھا کے مر جائیں گے، لیکن تا صبح قیامت تک یہ پاکستان شاد و آباد رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب جی پرچم ہے پاکستان کا، اس کے اوپر دو کلر ہیں، ایک سبز اور ایک سفید، اور ایک اس میں چاند ہے اور ایک اس میں ستارہ ہے۔ اب کوئی بھی پرچم بنایا جاتا ہے، پیپل پارٹی والے بناتے ہیں تو وہ اپنا نقشہ دیتے ہیں، نون لیگ والے بناتے ہیں تو اپنا، یہ تحریک انصاف تو نہیں، تحریک بدنام اور تحریک ضلالت جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، آج تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنا پرچم بنا دیا۔ لیکن جس وقت یہ پاکستان کا پرچم بنایا گیا تو اس کے اوپر دو کلر رکھے گئے اور ایک چاند اور ایک ستارہ رکھا گیا۔ اب یہ جو پرچم سبز رنگ کا ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آخر پرچم کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تو سبز رنگ کا مطلب ہے کہ یہ امن اور سلامتی والا ملک ہے۔ امن اور سلامتی والا، بولیں یار، امن اور سلامتی والا۔ اور اس سبز رنگ کو جو فیض ملا ہے، اس سبز رنگ کو جو فیض ملا ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء سے ملا ہے، کیونکہ پاکستان کا پرچم کا رنگ بھی سبز ہے اور میرے اور آپ کے آقا کے روزے کا رنگ بھی سبز ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، پاکستان کے باہر سے کوئی بھی پاکستان میں کالم لائے تو وہ جس وقت نمبر لکھے گا اس سے پہلے کیا لکھے گا؟ جمع 92، 9 اور 2، اس کے بعد یہ کوڈ ہے۔ باہر سے کوئی بھی کال کرے تو جس طرح بسم اللہ کے عدد ہیں 786، اگر وہ 786 لکھا جائے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کا آغاز کیا جا رہا ہے، یہ عدد ہوتے ہیں اور یہ بالکل یہ حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب بسم اللہ کے عدد ہیں 786، میرے اور آپ کے آقا کے نام نامی اسم گرامی پیارے محمد کے جو عدد ہیں وہ 92 ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 92۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا کے لفظ جو عدد میں ہیں وہ 92 ہیں، وہاں سے یہ فیض مل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی کال کرے گا وہ سب سے پہلے 92 ملائے گا۔ جب تک یہ پاکستان شاد و آباد رہے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ بن کے پاکستان بنا، یہ پاکستان شاد و آباد رہے گا، اور یہاں پہ جتنی مرضی لوگ فساد کر لیں، ظلم و ستم کر لیں، سارے کے سارے لوگ مٹ جائیں گے، تا صبح قیامت تک یہ پاکستان شاد و آباد رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز تا صبح قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ اب اس کا دوسرا رنگ ہے، وہ ہے سفید۔ یہ سفید رنگ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، پاکستان کا یہ جھنڈا ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم نے اقلیتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کافر کافر بن کے رہے گا تو ہم ان کی عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھیڑیں گے، ان کو ماریں گے بھی نہیں، ان کے کاروبار میں انہیں پریشان بھی نہیں کریں گے، لیکن کافر کافر بن کے رہے، کافر مرزئی نہ بنے، کافر گستاخ نہ بنے۔ اگر وہ گستاخ بن گئے تو پھر جناب والا جو ملک ممتاز قادری نے کام کیا تھا، کوئی بھی میرے محبوب کی عزت کے اوپر بولے گا تو جناب والا اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کافر ہے تو وہ کافر بن کے رہے، اگر مرزئی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے واصل جہنم کیا جائے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے جھنڈے سفید میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے، اقلیتوں کی حفاظت کرنی ہے، گستاخوں کی حفاظت نہیں کرنی۔ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اسے واصل جہنم بھی کر دیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، احمدی وہ نہیں ہیں، بلکہ احمدی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، احمدی پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، احمدی ہم ہیں، ہم حضور کے نام لینے والے ہیں۔ اگر کافر مرزئی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، سورج جناب والا
مشرق سے مغرب میں ڈوبتا ہے، اگر مغرب سے نکل کے مشرق میں چلا جائے یہ بات تو تسلیم کر لی جائے گی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو وہ جھوٹا لعنتی ہوگا۔ تا صبح قیامت تک اگر کوئی سکہ چلے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کا سکہ چلے گا۔ بتائیں جی پاکستان معجزہ کس کا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کس کا معجزہ ہے جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نعمت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ کرامت کس کی ہے؟ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اس کے اندر ایک چاند ہے اور ایک ستارہ ہے، یہ آپ کو بتانے اس لیے لگا ہوں کہ اب آزادی آ رہی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب والا اپنے بچوں کو وہ موٹر سائیکلوں سے سلنسل اتارے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا جائے کہ انہیں وہ سپیکر یا وہ بینڈ باجے بتا دیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ گلیوں محلوں میں شور کرو۔ نہ، اگر پاکستان ہمیں ملا ہے تو ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس پاکستان میں ہم درخت لگائیں، پاکستان کو شاد و آباد بنائیں، پاکستان کی ہر گلی کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کے جس وقت بنایا گیا تو جناب والا سووں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، تو ان کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ جب جس وقت آزادی کا دن آئے تو یہ بچے جناب والا ون ویلنگ کریں، بچے جناب والا بیماروں کو ستائیں، بچے گھر والوں کو پریشان کریں، بلکہ نہیں، جس وقت یہ آزادی کا دن ہو، اگر آپ پہلے 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ آپ جس وقت آزادی کا دن ہو صبح تہجد کی نماز بھی ادا فرمائیں۔ آپ مسجد میں آئیں، وضو کریں اور جناب والا شکرانے کے نفل ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں شکر نعمتیں بڑھا دوں گا۔ چاہیے تو یہ کہ ہم جناب والا گلی محلوں میں گھومنے سے بہتر ہے، ہم جناب والا لوگوں کو تنگ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ساری رات وہ جناب والا مجرے گانے سنتے رہیں اور فحاشی اور عریانی کرتے رہیں۔ نہ، یہ پاکستان ملا ہے، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو سامنے رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ پوچھیں ذرا کشمیر والوں سے، جس وقت وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ کتنے ماہ گزر گئے، ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کا رزق بند کر دیا گیا، کاروبار بند کر دیا گیا۔ پوچھیں کبھی ان سے کہ کتنی جناب والا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اور آپ تو خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب والا مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کبھی دیکھیں ان کشمیریوں کو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو جناب والا ان کے اوپر فائرنگ کر دی جاتی ہے، کتنا ظلم ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا، بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل ہوا، اس لیے بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت کانگریسی ملاؤں نے اور 2 نمبر پیروں فقیروں نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے، میں پریشان ہو گیا، میں جناب والا ٹینشن میں آ گیا کہ اب کیا بنے گا، تو میں یہاں سے ہند کو چھوڑ کے انگلینڈ گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے مقدر جاگے، میں جا کے رات کو سویا تو خواب میں حضور جانا تشریف لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ پاکستان بنانا بڑا مشکل ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے محمد علی جناح تو کیوں پریشان ہو گیا ہے، تیرا کام صرف جانا ہے، جا کے اپنی تجاویزات کو سامنے رکھنا ہے، کانفرنس میں تو نے اعلان کرنا ہے، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، 27ویں شب ہوگی، آپ دیکھو گے کہ اس دھرتی کے اوپر ایک وہ پاکستان آئے گا جس کے اندر ہر وقت ہر بندہ یہ کہے گا
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پاکستان بنانے والے سنی تھے اور پاکستان کو بچایا بھی سنیوں نے ہے، اور الحمدللہ یہ تاریخ کی روشنی میں ہر بات آپ کے سامنے ذمہ داری کے تاریخ اسلام آپ پڑھیں، میرے پاس موجود ہے، آپ کوئی بھی کتاب تاریخ کی اٹھائیں، اگر پاکستان کو بنانے میں کسی نے قربانیاں دی ہیں تو یہ 2 نمبر ملا اور یہ کانگریسی ملا جو آج بھی جناب والا چھوٹی چھوٹی فرقیاں لے کے گھوم رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مخالفت کرتے تھے۔ اس وقت بھی اگر کسی نے قربانی دی تھی تو سر فہرست جو ہستی کھڑی تھی وہ گولڑے کا تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب کھڑے تھے، وہ جناب والا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ قربان ہو جائے گا، اب ہم جمہوریت کے نام پہ پاکستان بنائیں گے، اور الحمدللہ بنا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والے ہوں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کو نافذ کیا جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ جناب والا ساری رات ہمیں کیبلوں اور کلبوں کے اوپر ہمیں گزارنی پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ ہم جناب والا لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھریں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی سکہ چلے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا سکہ چلے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا اور ہم ہی اس پاکستان کو بچائیں گے۔ اب آپ نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی دور تک آواز جانی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے نا ایک اپنا شعر لکھا تھا اور اس نے کہا تھا، قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد و فقیر از لا الہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے قربانیاں دی تو جناب والا اس وقت مولویوں نے کہا تھا کہ تم پاکستان کیسے بناؤ گے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ بات لکھی تھی کلیات اقبال کے اندر کہ قوت سلطان امیر از لا الہ، ہیبت مرد و فقیر از لا الہ۔ اس نے کہا تھا کہ جناب والا دودھ پینے سے اور طرح طرح کے کھابے کھانے سے اور طرح طرح کے جناب والا لوازمات کھانے سے بندہ بہادر نہیں ہوتا، بندہ بہادر تب ہوتا ہے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ جناب والا بندہ بہادر ہی اس وقت ہوتا ہے جب دل میں مصطفیٰ کا عشق آ جاتا ہے، پھر بندہ کسی چیز سے نہیں گھبراتا۔ پھر کہتا ہے کہ جب سامنے رب کی ذات ہوگی اور آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ کا ہوگا، پھر سامنے کافر آئے گا، کوئی مرتد آئے گا، کوئی میرے آقا کا گستاخ آئے گا تو اسے جینے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جیے گا تو وہ بندہ جیے گا جو کہے گا کہ میرا جینا مرنا سب کچھ حضور کی ذات مبارکہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کو تا صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔